अस्सलाम वालेकुम। आप भाइयों की तवज्जो दरकार है। इंशाअल्लाह ये किताब दुरुस्तुल लुगतुल अरबिय्या लिगैरि नातिकीना बिहा, जो हमारा बुनियादी तौर पर सिलेबस है, अब हम उसके पहले जुज से, पहली किताब से शुरू करते हैं अपना सबक। दुरूस दर्स की जमा है। दर्स कहते हैं लेक्चर को, असबाक को, सही है ना। तो ये लेसन्स हैं किसके? अल-लुगतुल अरबिय्या के। लुगत लैंग्वेज को कहते हैं, ज़बान को कहते हैं लुगतुल अरबिय्या, यानी अरबी ज़बान के। ये अरबी ज़बान कुछ लेसन्स हैं, उसके ज़रिए इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। और ये जो कोर्स है ये किन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है? लिगैरि नातिकीना बिहा, जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, जो जिनकी असल में मादरी ज़बान अरबी नहीं है, उन अफराद के लिए ये जो कोर्स है ये डिज़ाइन किया गया है। तो इंशाअल्लाह इसको हम शुरू करते हैं दरसुल अव्वल से। इसका पहला सबक है, जो इसका पहला दर्स है, ये पहला दर्स है इसका हाजा। बहुत आसान सा है। हम उर्दू में किसी चीज़ की तरफ अगर इशारा करना चाहें, जैसे भाई के हाथ में ये पेन है, मैं कहूँगा इसकी तरफ इशारा करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा? ये कलम है, ये कलम है, ठीक है ना। या भाई के हाथ में किताब है, मैं इसकी तरफ इशारा करना चाहूँगा तो उर्दू में कैसे इशारा करूँगा? ये अभी तो मैं उर्दू में पूछ रहा हूँ। उर्दू में इशारा ऐसे होगा, ये किताब है। तो अरबी में भी इशारा करना बहुत आसान है। हाजा किताब, हाजा का लफ्ज इस्तेमाल होता है करीब पड़ी हुई किसी भी चीज की तरफ इशारा करने के लिए। तो किताब, क्योंकि हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं, उर्दू बोलने वाले लोग खुशकिस्मत हैं इस एतबार से कि उर्दू जबान कई जबानों का मरकब है, जिनमें एक बहुत बड़ा शेर अरबी का है। तो बहुत सारे जो हमारे यहाँ चीज़ों के नाम हैं वो वही हैं जो अरबी में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमारे यहाँ किताब तो अरबी में भी किताब ही कहते हैं, हमारे यहाँ कलम तो अरबी में भी कलम ही कहते हैं, हमारे यहाँ ये कुर्सी तो अरबी में भी इसको कुर्सी ही कहते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उर्दू और अरबी में एक ही। तो हम उर्दू में इशारा करेंगे किताब की तरफ तो किस तरह करेंगे? ये किताब है। और अरबी में कैसे करेंगे? हाजा किताबुन, हाजा किताबुन, ठीक है जी। अरबी में हम कैसे कहेंगे जी ये इशारा? हाजा किताबुन। तो इशारा करना आ गया उम्मीद है। अब मैं अगर मेरे पास एक कलम है, मैं इसकी तरफ अरबी में इशारा करना चाहूँ तो सुबहान, क्या नाम है आपका? सुबहानी नाम है ना? शयान, शयान इशारा करें अरबी में इसकी तरफ, हाजा कलमुन, सही है जी। कुर्सी की तरफ अगर कोई इशारा करना चाहे, उमेर भाई आप इशारा करें कुर्सी की तरफ, हाजा कुर्सीयुन। मस्जिद की तरफ इशारा करना हो तो कैसे करेंगे? हाजा मस्जिदुन, हाजा मस्जिदुन, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा आज का सबक है, हम इसका आगाज करते हैं। ये किताब है हमारे पास, आप लोगों के पास, जिसके पास तो मौजूद है और वो तो ठीक है, क्योंकि कुछ तलबा पहले भी पढ़ रहे थे जो हमारी बिलालगंज में क्लास होती है। और जिसके पास नहीं है वो अगली मर्तबा तक खरीद सकते हैं। ये बआसानी हर इस्लामिक बुक स्टोर पर दस्तयाब है। और ये बाहर भी आप इनके ज़रिए भी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन डेस्क वालों को पैसे जमा करा के। तो ये कोशिश करें कि अगली मर्तबा सबके पास किताब होनी चाहिए, ठीक है। क्लास के अंदर तो ये असबाक तो हम स्क्रीन पर दिखाएंगे, लेकिन इसकी मशक़ें वगैरह भी होंगी, क्योंकि इस किताब के ज़रिए हम अरबी बोलना भी सीखेंगे, पढ़ना भी सीखेंगे बग़ैर हरकत के, जिस तरह हम उर्दू बग़ैर हरकत के। और इसके बाद अरबी को समझना भी सीखेंगे और लिखना भी सीखेंगे। ये चारों स्किल्स इंशाल्लाह हम अरबी की सीखेंगे, तो इसके लिए किताब आपके पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ कुछ चीज़ों की तरफ इशारा करके इस किताब में दिखाया गया है। तो एक इशारा है घर की तरफ। घर की तरफ इशारा कैसे किया जाएगा? आजा बैतुन। और मस्जिद की तरफ इशारा करना हो तो कैसे करेंगे? आजा मस्जिदुन। बाब, उर्दू में चाहे कि हम दरवाज़ा कहते हैं, लेकिन बाब का लफ्ज़ भी हम जानते हैं। कई जो है ना वो बाब खैबर, जैसे वो पेशावर जाते हुए आता है, या लाहौर के अंदर भी कोई, मेरे ख्याल से इसकी कोई मिसाल शायद हमें मिल जाए। तो बाब पाकिस्तान, यानी ये दरवाज़ों के नाम हैं। तो उर्दू में भी बाब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दरवाजे के लिए, लेकिन हम आजकल दरवाज़ा ज़्यादा कहते हैं। तो बाब हमारे लिए समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दरवाजे को अरबी में क्या कहते हैं? बाबुन। नहीं, दरवाजे को हाजा बाबुन नहीं कहते, दरवाजे को बाबुन
اور پھر دروازے کی طرف کوئی قریب آپ کے دروازہ ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہو، جیسے یہ دروازہ ہے تو میں اس کی طرف کیسے اشارہ کروں گا؟ ھذا بابن. ٹھیک ہے. اسی طرح کتاب، اردو میں بھی کتاب ہے، عربی میں بھی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. تو کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ ھذا کتابن. قلم کی طرف، پین کی طرف اشارہ کرنا ہو، ھذا قلم. پین، پینسل، مارکر، ساری چیزوں کو عربی میں، اردو میں بھی عربی میں بھی قلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک چیز ہے جو تھوڑی سی شاید نہیں ہو، ویسے اتنی بھی کچھ لوگ جانتے ہوں گے، چابی. چابی کو کیا کہتے ہیں؟ مفتاح. ہمارے یہاں کئی قاعدے ہوتے ہیں جی، یہ قرآنی چابی، مفتاح القرآن، قرآنی چابی ہے نا. یہ اس طرح کے قاعدے ہمیں جو ہے وہ جی تجویدی جیسا قاعدہ بھی ہے ہمارا، قرآنی چابی، مفتاح القرآن. مفتاح کسے کہتے ہیں؟ چابی کو. تو چابی کی طرف اشارہ کرنا ہو، کوئی چابی ہمارے قریب پڑی ہو تو کیسے اشارہ کریں گے؟ ھذا مفتاح. اسی طرح مکتب. مکتب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ٹیبل بھی لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو بھی مکتب کہتے ہیں. تو ابھی اس کا ایک ہی معنی یاد رکھیں باقی وقت کے ساتھ ساتھ. تو ٹیبل کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مکتبن. اگر کسی ٹیبل کی طرف اشارہ کرنا ہو، جیسے یہ ٹیبل ہے تو کیسے اشارہ کریں گے؟ ھذا مکتبن. اسی طرح سریر. سریرن یہ نیا لفظ ہوگا، کئی بھائی اس کا مطلب نہیں جانتے ہوں گے. چارپائی، بیڈ، مسہری، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ سریرن. ٹھیک ہے. کسی سریرن کی، کسی سریر کی طرف اشارہ کرنا ہو، چارپائی کی طرف، بیڈ کی طرف، کیسے اشارہ کریں گے؟ ھذا سریرن. یہاں تک ابھی جتنے الفاظ پڑھے ہیں، کسی بھائی کو اس کو سمجھنے میں دشواری ہو تو ابھی بات ہو سکتی ہے. جی اینڈ پہ جو عام جو اسم ہوتے ہیں جس کو ہم کامن ناؤنس کہتے ہیں، اس کے اینڈ پہ دو ڈبل حرکت پڑی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر ابھی ہم نے فوکس نہیں کرنا، وہ آہستہ آہستہ اس کو کریں گے، کیونکہ کتاب کا اسلوب بھی یہی ہے کہ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو پڑھاتے ہوئے آگے چلے گا انشاءاللہ. لیکن ہر سبق امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ آج جو سبق پڑھیں گے یہ اس کتاب کی دوسری جلد تک آپ کے کام آ رہا ہوگا. آج جو قانون پڑھیں گے یہ اگلی مرتبہ ہم تفصیل سے نہیں پڑھیں گے، اگلی مرتبہ یہ ضرور استعمال ہوگا ہمارے اسباق میں، تفصیل سے نہیں پڑھیں گے. اس لیے ہر بات کو اسی وقت توجہ دینی ہے جس وقت پہلی دفعہ قانون پڑھ رہے ہیں. تو اس کے اندر آج ہم صرف جو ہمارا پہلا سبق ہے یہ چیزوں کی طرف اشارہ کرنا سکھاتا ہے. کئی لوگ گرامر کئی کلاسیں لے کر پیچھے چھوڑ گئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی تعریفیں رٹ لیں، اتنی گردانیں یاد کر لیں، کچھ ہوئی کچھ نہیں ہوئی، ایک جملہ نہیں بنایا. آج امید ہے کہ ابھی جو 12 منٹ گزرے ہیں، 13 منٹ گزرے ہیں، آپ کو کئی جملے بنانے آ گئے، عربی میں چیزوں کی طرف اشارہ کرنا آ گیا. اور ابھی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن کی کتنی آیات ہیں جس کا ترجمہ بھی ہم سیکھ چکے ہوں گے. کرسی عربی میں بھی کرسی ہے، جس طرح اردو میں کرسی ہے. تو یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ لفظ بھی ہمیں سیکھنا نہیں پڑ رہا. ھذا کرسیٌ. اس کا ترجمہ کیا ہوگا بھائی؟ یہ کرسی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ھذا کرسیٌ کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ کرسی ہے. چلیں جی. اب ایک منٹ. ٹھیک ہے. ابھی ہم آپ سے کچھ کوئز ہے جس سے میں پوچھوں گا، صرف وہ اشارہ کر کے دکھائے گا. عمیر آپ بتائیں، اشارہ کریں اس چیز کی طرف. ھذا کتابٌ. صحیح ہے جی. اچھا جی. ابراہیم آپ اشارہ کریں اس کی طرف. ھذا قلم. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ جتنا پڑھایا ہے وہ بھائیوں نے اتنے جملے بنانے سیکھ لیے ہیں جی. ثناء اللہ بھائی اشارہ کریں. ھذا باب. خواتین کیونکہ سامنے نہیں ہے تو وہ بھی جوابات اپنے طور پر دہراتی رہیں اور دیتی رہیں تاکہ ان کی بھی پریکٹس ہوتی رہے. کیونکہ پریکٹس کے بغیر اگر ہم خاموش رہیں کلاس میں اور یہ سوچتے رہیں کہ بات تو سمجھ آ رہی ہے لیکن زبان سے نہیں دہرائیں گے تو آپ کے اسپیکنگ اسکلز کبھی نمبر 1 تو ڈیولپ نہیں ہو سکیں گے. نمبر 2 بات کیا ہے کہ ابھی تک تو آپ کو بات سمجھ آئے گی، گھر جا کے آپ پروناؤنس بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے. اس لیے دہرائی ضروری ہے، زبان سے اس کو ادا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سعد اللہ بھائی اشارہ کریں اس کی طرف. ھذا کرسیٌ. ماشاء اللہ جی. اچھا
اس کی طرف اشارہ کریں گے عبد الرحمان صاحب، ھذا مکتبن، ٹھیک ہے جی. اس کی طرف اشارہ کریں گے صفدر صاحب. دیکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ بالکل پیچھے ہیں. مظہر صاحب، ھذا بیتن، ٹھیک ہے جی. اب قرآن سے دیکھتے ہیں. ھذا خلق اللہ، خلق اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق، اللہ کی تخلیق. ھذا خلق اللہ کیا ترجمہ ہے؟ یہ اللہ کی تخلیق ہے. ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم کیسے کہتے ہیں؟ اشارہ کریں سیدھے راستے کی طرف. ھذا صراط مستقیم، قرآن صراط مستقیم ہے. یہ قرآن صراط مستقیم ہے، یہ سیدھے راستے کا پتہ بتاتا ہے. ھذا بیان للناس، بیان کہتے ہیں جو چیز واضح ہو جاتی ہے. ھذا بیان للناس، یہ واضح بیان ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. ھذا بلاغ للناس، ہاں یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے، اعلان ہے یا پیغام ہے. ہم کہتے ہیں نا جی ذرائع ابلاغ، یعنی چیزوں کو پہنچانے کے جو ذریعے ہوتے ہیں لوگوں تک. ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر کہا تھا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. ھذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے. بات سمجھ آئی کہ قرآن ہی کی آیات ہیں. اب یہ آج کے بعد انشاءاللہ ان آیات کو سمجھنے کے لیے آپ کو پریشانی تو نہیں ہوگی، یہ ہوگی کسی کو؟ ٹھیک ہے، اگر ہوگی تو بھی ہاتھ کھڑا کیا کریں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ سمجھا نہیں سکے. ابھی یہ مثال آپ کے معلم القرآن کے قاعدے میں بھی تھی، ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اپنی طرف سے یہ نہیں کہا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تابع رہ کر یہ معاملات ہوں گے. ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو یہ معلوم ہوا یہ چند امثال ہیں، قرآن میں بے شمار مقامات پر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے جو آج آپ نے سیکھ لیا. اور انشاءاللہ اب آج کے بعد یہ آیات آپ بغیر سمجھے تو نہیں گزریں گے، امید ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ ابھی تک ہم نے پہلی بات جو سیکھی ہے وہ کیا سیکھی ہے؟ ہم نے کسی قریب پڑی ہوئی کسی چیز کی طرف ہم نے اشارہ کرنا سیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسری بات، اب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے سوال کرنا سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی تک تو کسی چیز کی طرف اشارہ کیا تھا، جیسے ھذا بیتن. اب ایک چیز کو میں دیکھتا ہوں اور مجھے معلوم نہیں ہے یہ کیا ہے، صحیح ہے؟ تو میں اس چیز کے بارے میں لوگوں سے کیسے پوچھوں گا؟ میں ایک ایسی تصویر دیکھ رہا ہوں جیسی آپ کے سامنے ہے، مجھے معلوم نہیں ہے یہ کیا ہے، میں کیسے پوچھوں گا؟ ما ھذا، کیسے پوچھوں گا جی؟ ما ھذا، یہ ما شروع کے اندر میں شامل کروں گا تو یہ جس طرح انگلش کے اندر واٹ از دس، اس کا یہی ترجمہ بنتا ہے. جس طرح اردو میں یہ کیا ہے، تو عربی میں کیسے کہیں گے؟ سب مل کے کہیں، کیسے کہیں گے؟ ما ھذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا ہے. تو جب کوئی آپ سے پوچھے گا یہ کیا ہے اور اگر آپ کو معلوم ہوگا تو پھر آپ اس کو جواب دے دیں گے. وہی جواب اسی طریقے سے دیں گے جو پچھلے صفحے پہ سیکھا ہے. کیسے دیں گے جی؟ ھذا بیتن، ایک گھر ہے، کسی نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ھذا بیتن. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک تو سوال کرنے کا یہ بڑا آسان طریقہ ہو گیا. ایک طریقہ اور بھی ہے سوال کرنے کا، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جملے کے شروع میں یہ اس طریقے کا حمزہ آتا ہے. ہمیں معلوم ہے نا الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش یا جزم ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. اتنی تو تجوید سب نے پڑھی ہے کیونکہ یہ تجوید کا پہلا سبق ہے جو ہم سال سے پڑھ رہے ہیں. اگر الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش جزم نہ ہو تو اس کو الف کہتے ہیں، وگرنہ حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی بھی جملے کے شروع میں یہ صرف حمزہ آ جائے تو یہ حمزہ بنیادی طور پر سوال کے لیے ہوتا ہے. اس کا ترجمہ بھی کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے ایک جملہ پڑھا ھذا کتابن، یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک پوزیٹیو جملہ ہے نا، ہم بتا رہے ہیں یہ کتاب ہے. اگر میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ واقعی کتاب ہے تو کیسے کہوں گا؟ ھذا کتابن، کیا یہ کتاب ہے؟ یعنی پوزیٹیو جملہ کیا تھا؟ ھذا کتابن، یہ کتاب ہے. لیکن میں اگر اسی جملے کو سوالیہ بنانا چاہوں گا تو کیسے؟
احاذا کتابن، کیا یہ کتاب ہے؟ صحیح ہے، تو کس طریقے سے سوال کیا جاتا ہے؟ حمزہ، اسی لیے اس کو حمزہ سوالیہ کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ جو اگر اس طرح کی اصطلاحات آپ کو یاد نہ بھی رہے نا، جیسے میں نے حمزہ سوالیہ کہہ دیا، کچھ لوگ اس کو حمزہ استفہامیہ کہہ دیتے ہیں، نہ بھی رہیں کوئی حرج نہیں ہے، جب تک آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ اس حمزہ کا کام یہاں پہ سوال کرنا ہے۔ جو حمزہ اکیلا جملے کے شروع میں آتا ہے، اکیلا، کسی لفظ کا حصہ نہیں ہو، اکیلے ہو، جیسے یہ اکیلے آیا ہے نا حمزہ، تو وہ حمزہ کس کام کے لیے آتا ہے جی؟ وہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کا ترجمہ سمپل کیا ہو جاتا ہے؟ جس طریقے سے ھذا قلم، یہ قلم ہے، اور میں اس کو اگر سوالیہ جملے میں کنورٹ کروں گا تو کیسے؟ میں اھذا قلم، کیا ترجمہ ہے؟ کیا یہ قلم ہے؟ تو یہ پہلی بات ہم نے آج سیکھی ہے کہ ایک تو ماں کے ذریعے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، جیسے ما ھذا، یہ کیا ہے، لیکن وہ سوال ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ حمزہ کے ذریعے جو سوال کیا جاتا ہے اس میں ایک آپشن ہوتا ہے، جیسے میں نے پوچھا اھذا کتاب، میں نے ایک آپشن دیا ہے، کیا یہ کتاب ہے؟ یعنی میں اس چیز کے بارے میں کچھ تو جانتا تھا لیکن مجھے 100% کنفرمیشن نہیں تھی، اس لیے میں نے یہ آپشن دے کر پوچھا کیا یہ کتاب ہے۔ اور ایک چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تو میں اس کے بارے میں کیسے سوال کروں گا؟ ما ھذا، یہ کیا ہے، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے جواب دو طریقے سے دیا جاتا ہے، جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اردو کی بات کرتے ہیں، کیا یہ قلم ہے؟ اب آپ دو جواب دیں گے، یا تو آپ کہیں گے ہاں یا آپ کہیں گے نا، دو جواب ہوں گے نا۔ میں آپ اس کا، اب میں آپ سے اردو میں پوچھتا ہوں کیا یہ قلم ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں یہ قلم ہے۔ میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں کیا یہ کتاب ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں، یہ کتاب نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے عربی میں بھی یہ جو حمزہ کے ساتھ جو بھی کوئی سوال کیا جائے گا، اس میں آپ کے دو جواب ہو سکتے ہیں، ہاں یا نہ، صحیح ہے نا؟ یعنی آپ کا جواب ان دو چیزوں سے شروع ہوگا، یا تو ہاں سے یا نہ سے۔ نہ کو تو ہمیں پتہ ہے، لا کا تو ہم نے بہت دروس میں سنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، لا الہ، نہیں کوئی الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو لا کا ترجمہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، لا کا مطلب نہیں، اور نعم، نعم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، نعم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں۔ ہاں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نعم، اور نہیں کو عربی میں لا۔ تو جب ہم سوال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ قلم کی تصویر ہے، یہ قلم ہے نا ہمارے سامنے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اھذا کتاب، تو آپ کیا جواب دیں؟ لا، نہیں، لا۔ اتنا جواب کافی بھی ہے، اتنا جواب کافی بھی ہے، لیکن ظاہری بات ہے جواب ذرا طریقے سے دینا چاہیے، بات اچھے انداز سے کرنی چاہیے، مکمل۔ اس طرح کوئی بڑا ہم سے آ کے کہے کہ کیا تم نے سبق یاد کر لیا، اور میں نہیں کہوں تو یہ ایک بے ادبی کا انداز ہے۔ میں اگر نہیں کہوں گا تو میں اس کی کوئی وجہ بھی بتاؤں گا، یا میں اپنی کوئی مصروفیت بتاؤں گا، تو بات جو بہتر انداز میں کیا ہے کہ لا، آپ نے بتا تو دیا کہ نہیں بھائی قلم لگ رہا ہے، یہ کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ لا، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ ھذا قلم، نہیں یہ کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ اگر کسی کو کنفیوژن ہے۔ اب جی، ایک کتاب کی تصویر آپ کے سامنے ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ھذا کتاب، نعم، کیونکہ یہ واقعی کتاب ہے تو میں نے کیا جواب دیا؟ نعم ھذا کتاب۔ تو ابھی بات سمجھ آئی کہ سوال کرنے کے ہم نے دو طریقے سیکھے، کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے سوال کرنے کے۔ ایک تو جس چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں کیسے سوال کرتے ہیں، آپ بتائیں گے، ما ھذا، ٹھیک ہے جی۔ جس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، عبداللہ آپ بتائیں اس کے بارے میں کیسے سوال کریں گے؟ ھذا، نہیں عبداللہ نے پوچھا ہے میں نے آپ سے، جس چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ رائے ہے آپ کی، لیکن آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ میری رائے درست ہے یا غلط ہے، کیسے سوال کریں گے؟ حمزہ لگا کے۔ مثال کے طور پہ یہ پین ہے، یہ پین ہے، میں نے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ کیا یہ پین ہے، کیسے کہیں گے عربی میں؟ ھذا۔ اچھا، جب کسی ایک سے پوچھوں تو صرف اس نے بتانا ہے، جب سب سے پوچھوں تو سب نے بتانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہے، اور یہی اس کتاب میں سکھایا گیا ہے۔ جیسے ھذا، ٹھیک ہے جی، ھذا بیتن، میں نے ایک گھر کی تصویر تھی اور پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ گھر ہے، تو آپ نے کیا جواب دیں گے؟ نعم ھذا، ہاں جی۔ اسی طرح ایک قمیص ہے آپ کے سامنے اور اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے ما ھذا، تو جواب آپ دیں گے، کاشف نام ہے نا آپ کا، کاشف بھائی آپ جواب دیں گے
हादा कमीसन। अब देखें मजे की बात, उर्दू में भी कमीज, अरबी में भी कमीज, उर्दू में भी कमीज, अरबी में भी कमीज। तो ये बोनस है। जो अंग्रेज अरबी सीखेगा उसको सारे अल्फाज याद करने पड़ेंगे, हमें 50% तो बोनस मिल रहा है। तो जो हम पहले से ही जानते हैं कि कमीज को कमीज ही कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह एक कुर्सी है, इसके बारे में पूछा गया, अहादा सरीरुन। अहादा सरीरुन का तर्जुमा क्या है, कामरान भाई बताएंगे। हाँ हाँ सही से, हाँ क्या ये बेड है? तो ये बेड है नहीं है ना, तो फिर क्या जवाब होगा, ला नहीं, हादा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। इसी तरह एक पेन है हमारे सामने, थोड़ा सा इसके पेन के ऊपर वाला ऐसा उड़ गया हमारा गलती से, तो इसके बारे में पूछा गया, अहादा मिफ्ताहुन हारून। अहादा मिफ्ताहुन का मतलब क्या है, क्या ये चाबी है? अब देखिए सबका नाम तो हारून नहीं है ना, इसलिए वो जरा डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो फिर मजा आएगा। अहादा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? तो जवाब हारून ही बताएगा जवाब, लादा कलमुन। उसके बाद एक स्टार है समीउल्लाह, इसके बारे में मैंने सवाल करना है, ये क्या है? कैसे करेंगे, मा हादा, और जवाब आप देंगे, आपका नाम भूल जाता हूं हमेशा, जुहेब। हाजा नजमुन, हैं जी, नजूमी बहुत होते हैं ना हमारे, सितारे देखकर लोगों को गुमराह करने वाले, वो उन नजम से ही नजूमी निकला है। वो कहते हैं जी हमें सितारों का इल्म है, हमें पता चल जाता है ये सितारे क्या बता रहे हैं। तो ये आज का सबक यहीं तक है, और चंद हम मिसालें देख लेते हैं कि अभी जो हमने जितना सीखा है उससे हमारा कुरान का क्या मसला हल हुआ। हमजा सवालिया आज सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ भी कोई इलाह है? आज इस आयत का तर्जुमा समझ आ गया कि ये हमजा शुरू में क्यों आया, ये हमजा सवाल के लिए आया। इलाहुम मअल्लाह का मतलब है अल्लाह के साथ इलाह। पूछा है अल्लाह ने, इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ भी कोई इलाह है? सही है, तो ये शुरू में हमजा ये किस लिए आया है, ये सवालिया जुमले को बना देता है। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने कैद खाने के साथी से कहा, अरबाबुम मुतफर्रिकून, क्या बहुत सारे रब खैरुन बेहतर हैं? खैरुन सीखा ना अभी पिछली क्लास में, अमिल्लाह, या वो अल्लाह बेहतर है, अल वाहिदुल कहार, जो एक है और सब पर गालिब है। तो ये सवालिया जुमला है, इसको कई लोग अरबाबुन पढ़ जाते हैं, ये कहते हैं ये एक हमजा, चलो छोटी सी गलती है, छोटी सी नहीं है, ये हमजा ही तो पूरे जुमले को सवालिया बनाता है, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये सवाल था। अगर आपने ये हमजा नहीं लगाया फिर तो बात कुफरिया हो गई। आप बता रहे हैं कि बहुत सारे रब बेहतर हैं अल्लाह से, ये बात कुफरिया हो गई। सही है, तो ये जो हमजा है इसी के ऊपर सारा जुमला ये डिपेंड करता है। इसी तरीके से रसूल पर एतराज करते हुए काफिर क्या कह रहे हैं, अहादल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला, क्या यही वो शख्स है जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है? ठीक है, यहाँ पे भी ये शुरू में हमजा, इसका क्या मतलब है, सवालिया है ये सवाल। इसी तरह सूरह फुरकान में, अहादल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, क्या यही वो है जो तुम्हारे माबूदों का बुरे अंदाज में जिक्र करता था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से बात की गई, क्या यही वो शख्स है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया गया, तो ये यहाँ पे भी अहादा का इस्तेमाल हुआ। तो ये चंद एक अमसाल हैं, बहुत सारी अमसाल आपको कुरान में नजर आएंगी, लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि आज के सबक के बाद आप चंद जुमले बनाना भी सीख चुके हैं, आप अरबी में करीब पड़ी हुई किसी चीज की तरफ इशारा करना सीख चुके हैं, किसी चीज की तरफ इशारा करके सवाल करना सीख चुके हैं। दोनों दो अंदाज के सवाल आपने करना सीखे हैं, एक वो सवाल, एक उस चीज के बारे में सवाल जिसके बारे में आपकी कोई राय नहीं है, आपकी कोई मालूमात नहीं है, और एक उस चीज के बारे में सवाल जिसके बारे में आपकी कोई राय है लेकिन आपको कंफर्मेशन नहीं है। और ये भी आपने जाना कि कुरान की बहुत सारी आयत के अंदर इनका इस्तेमाल है, जिनका तर्जुमा आज के बाद इंशाअल्लाह अब आपको नहीं भूलेगा। तो आज का सबक हमारा यहीं तक, इंशाअल्लाह अगले जुम्मे दोबारा मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।